هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلہ: بستنی دندان شکستہ بطار نقرہ جائز است نہ بطار زر و نزد صاحبین بطار زر ہم جائز است. کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دانت کو چاندی کے تار سے باندھنا جائز ہے، سونے کے تار سے باندھنا جائز نہیں ہے، اور حضرات صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک سونے کے تار سے بھی باندھنا جائز ہے. تو یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر انسان کے دانت اگر ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، تو اس کا علاج کا طریقہ ہے، پہلے زمانے کے اندر بھی اس کا علاج کیا جاتا تھا اور ہمارے زمانے کے اندر بھی اس کا علاج ہوتا ہے. تو پہلے زمانے کے اندر ٹوٹے ہوئے دانتوں کو درست کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو سونے یا چاندی کے تار سے باندھ دیا جائے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک صرف گنجائش یہ ہے کہ چاندی کے تار سے باندھا جائے، اور حضرت صاحبین کے نزدیک دونوں گنجائش ہے کہ چاہے چاندی کے تار سے باندھا جائے یا سونے کے تار سے باندھا جائے، بہرکیف جائز ہے. تو بستن کی معنی ہے باندھنا، اور شکستہ یہ دندان کی صفت ہے، ٹوٹے ہوئے دانت. نقرہ کی معنی جانتے ہیں چاندی، اور زر کی معنی آتے ہیں سونا. تو بستنی دندان شکستہ بطار نقرہ جائز است. ٹوٹے ہوئے دانت کو باندھنا یا جوڑنا یہ چاندی کے تار سے جائز ہے، نہ بطار زر، نہ کہ سونے کے تار سے. و نزد صاحبین رحمہ اللہ بطار زر ہم جائز است، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک سونے کے تار سے بھی جائز ہے. یہ مسئلہ ہے پورا ہو گیا. مسئلہ: انگشتری از آہن و سنگ و روئی جائز نیست. کہہ رہے ہیں کہ لوہے، پتھر اور کانسے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں. تو سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھات کی انگوٹھی، اس کا استعمال مردوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے بالاتفاق. عورتوں کے سلسلے میں مختلف بھی ہے، بعض علماء جواز کا قائل ہیں اور بعض علماء عدم جواز کا قائل ہیں. اور قاضی صاحب کا بھی رجحان یہی ہے کہ سونے و چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کا حکم برابر ہے، مرد عورت کے لیے دونوں کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن ہمارے زمانے کے اندر اس کا عورتوں میں کثرت سے رواج ہے آرٹیفیشیل زیورات پہننے کا، تو عورتیں پہن سکتی، اس لیے کہ مختلف بھی ہے. مسئلہ: بادشاہ و قاضی را انگشتری برائے مہر داشتن سنت است. بادشاہ کے لیے اور قاضی کے لیے انگوٹھی پہننا مہر لگانے کے لیے سنت ہے. و دیگراں را ترک افضل است. اور بادشاہ اور قاضی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کا ترک افضل ہے. تو پہلے زمانے کے اندر کوئی فیصلہ کرنے کے بعد یا کوئی سرکاری حکم دینے کے بعد، دستخط سائن کرنے کے بعد اس پر مہر لگایا جاتا تھا، اسٹامپ. ہمارے زمانے کے اندر بھی لگایا جاتا ہے، ہمارے زمانے کے اندر الگ سے ہوتا ہے اسٹامپ. پہلے زمانے کے اندر انگوٹھی پر ہی نقش ہوتا تھا. مثلا قاضی ثناء اللہ پانی پتی مثال کے طور پر، یا شاہ عبدالعزیز. تو اگر بادشاہ عبدالعزیز ہے تو اس کے نام کا نقش ہوتا تھا انگوٹھی کے اوپر. تو اس سے جو ہے وہ مہر، یعنی انگوٹھی نکال کے اس سیاہی میں ڈبو کو اس کے کھٹ سے لگا دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ اور قاضی کے لیے مہر لگانے کے لیے انگوٹھی کا استعمال سنت ہے. بہتر یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے خنصر میں انگوٹھی ہو پہنی، تاکہ دائیں ہاتھ سے نکالے اور اس کو فوراً مہر لگا دے. اور دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی بادشاہ اور قاضی کے علاوہ دیگر افراد کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ خلاف سنت ہے، اس لیے کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو کیا ضرورت ہے مہر لگانے کی. مسئلہ: طعام خوردن در ظرفے کے کوفتے نقرہ برآں باشد. ایسے برتن میں کھانا کھانا کہ جس میں چاندی کی پیون لگی ہو. نقرہ کا معنی چاندی، اور کوفت کے معنی آتی ہیں اصل
وہ ایک آلہ ہوتا ہے فولادی آلہ جس سے نقش و نگار بنایا جاتا ہے. یہاں ہم اس کا ترجمہ پیون سے کر رہے ہیں. یعنی کوئی برتن ہے خالص چاندی کا نہیں ہے، مثال کے طور پر لوہے کا ہے اور کہیں اس میں چھید وغیرہ ہو گیا، سوراخ ہو گیا، تو اس میں ہم نے پیون لگا دیا چاندی کے ٹکڑے کا. تو ایسے برتن میں کھانا کھانا جس میں چاندی کی پیون لگی ہو. اور نشستن برئیں چنی کرسی، اور اس طرح کی کرسی پر بیٹھنا. کوئی لوہے کی کرسی ہے مثال کے طور پر اور اس میں ہم نے چاندی کا پیون لگا دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے برتن اور اس طرح کی کرسی پر بیٹھنا جائز ہے. بشرطے کہ از موضع نقرہ احتیاط کند، بشرطے کہ اس جگہ سے کھانے میں اور بیٹھنے میں احتیاط کرے جس جگہ میں چاندی کا پیون لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر برتن ہے اور اس کے ایک حصے میں لگا ہوا ہے چاندی کا پیون اور آدمی دوسرے حصے سے کھا رہا ہے. کرسی ہے، اس کے ایک حصے میں چاندی کا پیون لگا ہوا ہے اور آدمی بیٹھتے اس پر نہیں بیٹھ رہا ہے، تو کہنا ہے کہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے. کیا وہ نزدیک ابھی یوسف مکروہ است، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک ایسے برتن میں کھانا کھانا، ایسی کرسی بیٹھنا مکروہ ہے. واز محمد دو روایت است، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ سے دو روایت ہیں، جواز اور عدم جواز دونوں کی روایت ہے. مسئلہ طفل نر را پوشیدن حریر و زر حرام است. کہنا ہے کہ اپنے بچے کو ریشم اور سونے کا لباس اور زیور پہنانا حرام ہے. تو اپنے لیے بھی یہ حکم ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی حکم ہے، نابالغ بچے، کہ ان کو ریشم کا لباس اور سونے کے زیور نہیں پہنانا چاہیے.